آپ سن رہے ہیں کتاب ایک بار ملو ہم سے، سب ہیڈنگ پلٹ کر تو نہ جاؤ گے؟ مت بات کریں مجھ سے۔ میری آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ میں میں وہی اقتدار ہوں، آپ کا اقتدار۔ وہ کہہ رہا تھا، نہیں، آپ میرے نہیں ہیں۔ اگر آپ میرے ہوتے تو سمینہ بیگم سے اتنی بے تکلفی سے بات نہ کر رہے ہوتے۔ اچھا، میرا اس سے لہجہ وہی تھا جو آپ سے بات کرتے ہوئے ہوتا ہے؟ اقتدار احمد نے پوچھا۔ اتنی بے تکلفی سے تو آپ نے کبھی مجھ سے بھی بات نہیں کی تھی۔ اس لیے کہ میں آپ کا احترام کرتا ہوں نور، اور آپ سے بے تکلف ہونے کی مجھ میں جرت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو جس قدر چاہا ہے، اتنا کسی مرد نے بھی کسی عورت کو نہ چاہا ہوگا۔ وہ کہہ رہا تھا، پھر دکھ بھی تو اتنا ہی دیا ہے نا؟ میں نے کہا، میں کئی بار آپ کو بتانا چاہتا تھا نور کہ اسے طاہر نے مجھ سے ملوایا تھا۔ کام تھا اس کا۔ وہ آہستگی سے بولا۔ کیا کام تھا؟ میں غرائی۔ وہ چاہتی ہے واپس اپنے بچوں میں جانا، اور وہ اللہ یار ڈوگر کی زندگی میں جس کوٹھی میں رہتی تھی وہ اسی کے نام ہے، اور وہ لینا چاہتی ہے۔ میں نے کہا کہ میں مدد کروں گا۔ اول تو یہ جھوٹ ہے کہ وہ کوٹھی اس کے نام ہے۔ ایک مرلہ زمین بھی اللہ یار ڈوگر نے اس کے نام نہیں کی کہ وہ اس کے کرتوت جانتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا تو دوستی کرنی ضروری تھی۔ میرا لہجہ اور انداز خاصا تیکھا تھا، اور اقتدار احمد بھی ضبط کر رہا تھا کہ سارے قصور اس کے جو نکل آئے تھے، ورنہ پہلے تو بھڑک اٹھتا تھا۔ مگر میں نے وعدہ کیا ہے، اس کی مدد کروں گا۔ وہ ڈٹا ہوا تھا۔ آپ اس کی مدد نہیں کریں گے؟ اس کے اور دوست مر تو نہیں گئے ہیں نا؟ آپ ہی رہ گئے ہیں۔ میں نے وعدہ کیا ہے تو پھر کریں مدد اس کی، مگر مجھ سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میں نے بھی فیصلہ سنا دیا۔ نور، جذباتی نہ بنے، اقتدار نے مجھے سمجھایا۔ نہیں اقتدار، میں یہ برداشت کبھی نہیں کر سکتی۔ مجھے بتائیں، آپ جو مجھے اپنی زندگی، اپنی روح کہتے تھے، اس کی جانب کیوں بڑھے؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ مجھ سے زیادہ تعلیم یافتہ ہے؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ شریف ہے؟ وہ آپ کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہے نور، اقتدار نے کہا۔ پھر اس خاک کو آپ نے سینے سے لگا لیا؟ ایسی بات نہیں ہے، یوں ہی اسے اپنے ساتھ رحیم یار خان لے گئے۔ میں نے یاد دلایا، میں اسے ساتھ لے کر یوں گیا تھا کہ اس نے منت کی تھی کہ اس کی بہن خان پور میں رہتی ہے تو میں اسے لیتا جاؤں۔ پھر اتفاقاً میٹنگ تھی اور اس کے فرشتوں کو پتہ چل گیا کہ آپ رحیم یار خان جا رہے ہیں۔ میں نے اقتدار احمد کی بات کاٹی۔ نہیں، یہ پہلے طے ہو گیا تھا۔ اس نے ایک روز کہا تھا کہ وہ خان پور جانا چاہتی ہے، اور میں نے کہا تھا کہ چھوڑ آؤں گا۔ پھر اتفاقاً میٹنگ کا بلاوا آ گیا تو میں اسے بھی لیتا گیا، مگر قسم لے لے نور کہ وہ پیچھے سیٹ پر بیٹھی رہی۔ میں کار ڈرائیو کرتا رہا اور میرے ساتھ ڈرائیور بیٹھا رہا، وہی ڈرائیور جسے اس کی سفارش پر آپ نے اپنے محکمے میں رکھوایا ہے۔ ہاں، اس نے تسلیم کیا۔ پہلے تو آپ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ میں نے کہا، اب ہر بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کا کہا کیوں مانا؟ یار، اس نے کہا تھا کہ ان لوگوں نے میری بہت خدمت کی ہے، آپ اس لڑکے کا اپائنٹمنٹ کروا دیں۔ سو جگہ تھی، کروا دیا۔ آپ کا اس سے کیا رشتہ تھا؟ اقتدار، آپ نے اس کی بات کیوں مانی؟ ٹھیک ہے، ان لوگوں نے اس کی خدمت کی تھی، تو آپ پر کون سا احسان تھا؟ میں نے پوچھا۔ اب قصور ہو گیا۔ کیوں ہوا قصور؟ میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں کہ پریشان لوگوں کی مدد میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ وہ کہتی ہے وہ گزرے 3 برس سے رل رہی ہے، میاں کو بھی چھوڑ آئی ہے، اور بھی دنیا میں بہت سے پریشان لوگ ہیں، صرف وہی رہ گئی ہے۔ میں تنک کر بولی۔ اب بھی آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ صرف 2 ماہ کی بات ہے نور، اس کا کام ہو جائے گا۔ نہیں 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 اقتدار، 2 ماہ نہیں، یہ 2 صدیاں ہوں گی۔ بس آپ اس کی مدد کریں اور مجھے چھوڑ دیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔
اور اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ اقتدار نے پوچھا۔ تو پھر سمینہ کو چھوڑ دیں، میں نے سسکتے ہوئے کہا۔ چلو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں کہ آئندہ وہ مجھ سے کوئی توقع نہ رکھے، میں اس کا کام نہیں کر سکتا۔ اقتدار احمد نے میرے آنسو پہنچے۔ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں نور، تجھ کو تو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اقتدار نے میرا سر اپنے کندھے سے لگا لیا اور میں بلک بلک کر رو دی۔ آپ اسے کہہ دیں گے؟ میں سسکتے ہوئے بولی۔ ہاں کہہ دوں گا، میری قسم کھا کر کہیں، میں نے کہا۔ قسم نور، اقتدار نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ مگر مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ میں اب بھی شک کے طوفان میں گھری تھی۔ میرا انداز اور میرے اتوار آپ کو بتا دیں گے، وہ بولا۔ نہیں، آپ اس سے اب نہیں ملیں گے، فون پر کہہ دیں میرے سامنے۔ اچھا چلیں یوں ہی صحیح، اور حکم؟ اقتدار احمد نے میرے بہتے اشکوں کو اپنی پوروں سے صاف کیا۔ مت رو نور، میرا دل پھٹتا ہے۔ میں نے ضبط کیا، مگر میرا دکھ اتنا بڑا تھا کہ میری آنکھیں ساون بھادو بنی ہوئی تھیں۔ آپ مجھ سے لڑ لیا کریں مگر رویا نہ کریں۔ اب رونا کاہے کا ہے؟ وہی کہہ تو دیا ہے کہ منع کر دوں گا۔ اقتدار، میرا کوئی حق ہے نا آپ پر؟ ہاں، سارے حق ہیں، سارے حق ہیں آپ کو۔ اگر حق نہ ہوتا تو یوں میں آپ کا فیصلہ مانتا اور آپ مجھ پر فیصلے مسلط کر سکتی۔ حق میں نے آپ کو دیا ہے، جبھی تو آپ میرا خون سکھا دیتی ہیں، بے ایمان کہیں کی۔ پتہ ہے مجھے کس قدر دکھ ہوا ہے؟ میں نے ناک رگڑی۔ احساس ہے مجھے، اور یوں بھی میں چاہتا تھا آپ کو پتہ چل جائے۔ اگر خود بتا دیتے تو؟ میں نے ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھا۔ چلو اب خاموش۔ اقتدار نے میرے لبوں پر انگلی رکھ دی اور بولا، مسکراؤ۔ تب میں دھیرے سے مسکرا دی، اور پھر میں نے اقتدار احمد سے وعدہ کیا کہ وہ جمعہ کے روز 9 بجے صبح میرے پاس آ جائے گا۔ اقتدار نے میری بات مان لی۔ 2 روز بعد جمعہ تھا، جبکہ اقتدار احمد نے سمینہ کو وقت دیا تھا، اور جب جمعہ کی رات وہ میرے ہاں آیا تو میں نے سر جھکا کر اسے کہا، آپ کل سمینہ سے مل لیں۔ کیوں؟ ابھی پرسوں تو رو دھو کر منع کیا ہے، اور احمد کے مطابق کل صبح 9 بجے مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ اقتدار نے کہا، یہ درست ہے، مگر اقتدار آپ کل نہیں جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے، اس سے اگلے روز چلے جائیں گے۔ میں کہاں تک آپ پر پہرا دوں گی؟ میں دوبارہ اپنے اعتبار کی عمارت بنانا چاہتی ہوں اور پہلی اینٹ رکھوں گی۔ آپ کہہ رہے تھے نا کہ اسے خود جا کر منع کر دیں گے، تو ایسا ہی کریں۔ سوچ لیں، اس نے کہا۔ نہیں، آپ جائیں، میں نے کھلے دل سے کہا، اور اقتدار احمد مسکرا دیا۔ اگلے روز جمعہ تھا اور اقتدار احمد نے سمینہ سے ملنے جانا تھا، اور جب 9 بجے تو مجھے لگا تھا جیسے کسی نے میرا دل نوچ لیا ہو۔ بے اختیار ہی میرے آنسو تکیوں میں جذب ہو رہے تھے کہ خود ہی اجازت دے کر میں آنسو بہا رہی تھی۔ تبھی نانو چلی آئیں۔ میں تابندہ کے ہاں چلی جاؤں نانو؟ جاؤ، دل بہل جائے گا۔ انہوں نے مجھے خوشی سے اجازت دے دی۔ میں نے بیڈ سائڈ ٹیبل سے اپنی سزوکی کی چابی اٹھائی اور کپڑے بدلے بغیر ہی تابندہ کی طرف چل دی۔ مین روڈ پر ہی مجھے وائٹ کرولا میں اقتدار احمد نظر آیا۔ میں نے وقت دیکھا تو 11 بج رہے تھے۔ اقتدار نے مجھے نہ دیکھا، تو اس کا مطلب ہے اقتدار اب واپس آ گیا ہے۔ مگر اتنی جلدی؟ میں تابندہ کی طرف چلی آئی، مگر دل کو ذرا اطمینان تھا کہ وہ واپس تو آ گیا ہے۔ تابندہ کو بھی ساری تفصیل میں نے بتا دی تھی کہ مجھ پر کیا پہاڑ ٹوٹا ہے۔ دیکھ نور، اسے واقعی تجھ سے محبت ہے، تابندہ نے کہا۔ اچھا یار، چھوڑ دو، مجھے اچھی سی چائے پلاؤ اور عطا اللہ کا ویڈیو کیسٹ منگوا کر دکھاؤ۔ میں نے موضوع بدلا۔ دونوں چیزیں ابھی حاضر کرتی ہوں، تابندہ اس کی بات سنتے ہوئے بولی۔ میری دوست مجھے خوش دیکھنا چاہتی تھی، مگر عطا اللہ نیازی کے گیتوں نے تو مجھے اور بھی دکھی کر دیا۔
اس کے گیت کا ایک بول مجھے اندر بہت اندر تک رلاتا رہا، اور جب میں تابندہ کے ہاں سے اٹھی تو شام کے 6:15 بج چکے تھے۔ گلی کا موڑ مڑی ہی تھی کہ سامنے رکشہ کھڑا تھا۔ میں نے ہارن دیا تو رکشے سے اترنے والی خاتون نے گردن ترچھی کر کے مجھے دیکھا۔ میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ مکمل کٹ میں میک اپ کیے ہوئے وہ سمینہ تھی جو کہ سفید گیٹ والے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ رکشے والے نے مجھے رستہ دیا اور میں نے کار آگے بڑھا دی۔ کیا یہ رلنے والی عورت کی شکل ایسی ہوتی ہے؟ اقتدار احمد نے تو مجھے بتایا تھا کہ وہ 3 برس سے رل رہی ہے۔ میری سوچوں کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ گھر آنے کے بعد میں نے نہا کر اپنا بہترین جوڑا زیب تن کیا، ہلکا ہلکا میک اپ بھی کیا، اور اقتدار احمد کا انتظار کرنے لگی۔ اندھیرا پھیلنے پر وہ موجود ہوا۔ نہایت ہی مردہ سی حالت میں وہ صوفے پر بیٹھا تھا، نہایت خاموش سا، اور میں اسے دیکھے جا رہی تھی کہ کب بات شروع کرتا ہے۔ آخر میں نے خود ہی کہا، آپ نہیں لائی سمینہ سے؟ ہاں، آپ نے مجھ سے بہت بڑا ظلم کروایا ہے۔ اور پھر اقتدار احمد نے بہت کچھ کہا۔ وہ تو سمینہ کے رونے پر دکھی تھا، میرے آنسوؤں کا تو اسے دکھ نہ تھا۔ کس قدر دوگلا ہوتا ہے مرد۔ اور پھر جاتے جاتے مجھے کہہ کر بھی گیا کہ آئندہ نہیں آؤں گا۔ تو اقتدار احمد، تمہیں دکھ ہوا ہے نا اس سے قطع تعلق کرنے کا؟ جبھی تو تم نے مجھ سے بھی تعلق توڑنا چاہا ہے۔ میرے گھر نہیں آؤ گے، اس کا مطلب تو یہی ہے نا؟ ہاں ہاں اقتدار، میں تمہیں دکھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں تمہیں اپنی محبت کے حصار سے آزاد کر دوں گی۔ میں ٹیرس سے نیچے اپنے کمرے میں آئی اور رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھ کر پہلی بار اقتدار احمد کو میں نے خط لکھ ڈالا۔ اقتدار احمد، وہ تعلق اور وہ رشتہ جو آپ نے اپنی خواہش پر جوڑا تھا، مجھ سے دوستی کی آپ نے درخواست کی تھی، میرے ساتھ چلنے کے آپ آرزو مند ہوئے تھے۔ میں جو محبت کے جذبے سے نا آشنا تھی، آپ نے مجھے اس جذبے سے آگاہی دی، اور آگاہی عذاب ہے، محبت اس سے بڑا عذاب جو صرف آگ ہی آگ ہے۔ پتہ نہیں کن لوگوں کے لیے یہ گلزار ہوئی ہوگی، انجام تو صرف آگ ہے کہ بندہ جلتا رہے، جھلستا رہے۔ رات آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے آپ سے ظلم کروایا ہے، شاید ایسا ہو، لیکن آپ جو کہتے تھے کہ مجھے آپ پر سارے حق ہیں اور سارے اختیار ہیں، میں نے تو وہی اختیار استعمال کیا اور آپ کے نزدیک ظلم کروایا۔ تو اقتدار، میں ظالم نہیں بننا چاہتی۔ میں صدقے دل سے آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ سمینہ کی طرف لوٹ جائیں۔ یہ نہ ہو تا عمر اس کا لہجہ آپ کے کانوں میں گونجتا رہے، اس کے آخری الفاظ آپ کے دل کو چھیدتے رہیں۔ آپ کہتے ہیں آپ کو اس سے محبت نہیں ہے، تو پھر یہ دکھ کیسا؟ ہمیں دکھ اس شخص کی تکلیف پر ہوتا ہے جس کے لیے ہم اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہوں۔ انسانیت و نسانیت صرف فرضی باتیں ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ سے آئندہ میری وجہ سے مزید ظلم ہو۔ اس لیے اقتدار، میں آپ کو اپنی محبت کے حصار سے آزاد کرتی ہوں۔ ہاں اقتدار، میں نے تو آپ سے ملنے کے بعد یہی سمجھا تھا، آپ میرا سب کچھ ہیں، اور آپ کے بعد صرف اور صرف دیوار ہے۔ اب بھی میں یہی کہتی ہوں، آپ نہیں تو کوئی اور بھی نہیں۔ آپ 10 برس بعد بھی پلٹ کر دیکھیں گے تو نور فاطمہ یہیں کھڑی ہوگی جہاں آپ نے اسے چھوڑا ہے، مگر وہ پھر بھی یہ نہ چاہے گی کہ اتنی طویل مسافت طے کرنے کے بعد آپ واپس پلٹ آئیں۔ ہاں اقتدار احمد، میں نے آپ کو اپنی محبت کے حصار سے آزاد کیا، اپنی محبت کے حصار سے آزاد کیا۔ فقط نور فاطمہ۔ راستہ تو اقتدار بھی شاید بدلنا چاہتا تھا، مگر اس کے وعدے اور دعوے شاید اس کی راہ کا روڑا بنے ہوئے تھے، اور اب میں نے خود ہی اسے آزاد کر دیا تھا۔ مگر میں نے اس کی محبت کا طوق اپنے گلے سے نہ اتارا تھا۔
اور نہ ہی اتارنا چاہتی تھی کہ وہ بدلا تھا، میں تو نہیں بدلی تھی۔ اسے اپنی محبت کے حصار سے آزاد کر کے میں بھی رو دی تھی۔ میں تو اقتدار احمد کو دکھی نہ دیکھ سکتی تھی کہ مجھے اس سے محبت تھی، جبکہ وہ بھی تو میری محبت کا دعوے دار تھا۔ پھر بھی مجھے دکھ دے کر نہ جانے وہ کیسے مطمئن رہتا تھا۔ گھر آئی تو نانو نے بتایا اقتدار احمد آیا تھا۔ میں نے کوئی توجہ ہی نہ دی، شاید اسے میرا پروانہ آزادی نہ ملا تھا، تبھی تو آ گیا تھا۔ اور پھر خود ہی تو اس نے کہا تھا کہ اب میں یہاں نہیں آؤں گا، اور تم نے بھی تو کہا تھا بے شک آپ نہ آئیں، میں مخصوص وقت پر آپ کا انتظار کروں گی۔ میرے قریب ہی سرگوشی ابھری۔ بکواس تھی، میں نے اپنے دل کو ہی چھڑک دیا اور وی سی آر لگا کر فلم دیکھنے لگی کہ جب سے اقتدار احمد میری زندگی میں آیا تھا میں نے سارے شغل ہی چھوڑ دیے تھے۔ نہ فلم دیکھتی تھی اور نہ ہی بازاروں میں رول رول کر شاپنگ کرتی تھی۔ تابندہ کہتی تھی خود بھی خوار ہوتی ہے اور مجھے بھی کرتی ہے،